السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ محترم حضرات و خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو معلوم کرنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد ہدیٰ میں ہماری حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مجلس کو ہم سب کے حق میں ذخیرہ آخرت بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سلسلے میں جو مختلف معلومات ہم حاصل کرتے ہیں، جو مختلف نصیحتیں اور عبرتیں ہم معلوم کرتے ہیں، ان کے مطابق ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی ڈھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہونے کے بعد باقاعدہ آپ نے دعوت دینا لوگوں کو شروع کر دیا، لیکن اس کی کچھ ایسی شکل تھی کہ آپ نے کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت نہ دی، بلکہ جن کے ساتھ آپ کا رشتہ تھا، جن کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے، ایسے لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ نے مائے ختیجہ کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے بچوں میں علی بن ابی طالب، جو اللہ کے نبی کے یہاں اپنے بچپن کو گزار رہے تھے، 10 سال کی عمر تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اس مرحلے میں آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ اور غلاموں میں جو زید بن حارثہ، جو اللہ کے نبی کے پروردہ بچے تھے، جنہیں لے کر پال رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ کے بیٹے زید رضی اللہ عنہ، تو غلاموں میں اسلام قبول کرنے والے زید بن حارثہ ہیں۔ اور ابتدائی 3 سال تک اللہ کے نبی نے چھپ چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور اس میں بہت بڑی حکمت کار فرما تھی دوستو، کیونکہ ابتدا میں اگر آپ کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دیتے، بت پرستی جو لوگوں کا مزاج، لوگوں کی طبیعت اور لوگوں کی سوچ بن چکی تھی، اس بت پرستی سے باہر نکلنا اتنا آسان نہ تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس معاملے کو پوری حکمت کے ساتھ، آپ نے کھلم کھلا ابتدا میں دعوت نہ دی۔ اگر کھلم کھلا ابتدا میں اللہ کے نبی دعوت دیتے تو سمجھ لیجئے گا مسلمانوں کے لیے بڑا خطرہ لاحق ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے پہلے اسباب کو اختیار کیا، آہستہ آہستہ آپ نے چند لوگوں کی ذہن سازی کی، چند لوگوں کو آپ نے تیار کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو جو اللہ کے نبی کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے تھے، انہوں نے اپنے طور پر اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں، اپنے تعلقات کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو اس معاملے میں متحرک تھے، ایکٹیو تھے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے ذریعے سے ایک بڑی تعداد اسلام قبول کرتی ہے۔ کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو اسلام قبول کرتے ہیں، وہ اللہ کے فضل کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آخر میں ایک سوال آپ لوگوں سے میں کروں گا، ابھی وہ سوال آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اس کا جواب میں آخر میں طلب کروں گا، اس لیے کہ یہاں پر خواتین بھی اگر چاہیں تو جواب دے سکتی ہیں، اور صحیح جواب دینے والوں کو انشاءاللہ بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ درس میں میں نے آپ سے کہا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جن صحابہ نے اسلام قبول کیا، ان میں 6 ایسے عظیم صحابہ ہیں
جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، وہ 6 عظیم ہستیاں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں، جن 10 صحابہ کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی نے نام لے لے کر آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں 6 ایسے صحابہ ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محنت سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو آپ کو وہ 6 نام بتانا ہے، وہ 10 صحابہ میں 6 وہ کون صحابہ ہیں جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام قبول کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تو آخر میں جواب ذہن میں رکھیے انشاءاللہ، تو اس کے لیے جواب سوچتے مت رہیے، آپ ذرا سنتے بھی رہیے مجھے انشاءاللہ، آخر میں انشاءاللہ ہم جواب پوچھیں گے۔ اور خواتین سے بھی گزارش ہے، اگر آپ جواب جانتی ہیں تو آپ کے پاس اگر وہاں پیپر اور قلم موجود ہو تو آپ اس میں جواب بھی الحمدللہ لکھ کر یہاں بھیج سکتے ہیں، صحیح جواب دینے والوں کو انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا۔ شکراً۔ تو بہرحال ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام قبول کرنے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، وہ 6 صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ساتھ میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ارقم بن ابیل ارقم رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو حضرت ابوبکر کی کاوشوں سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور ابتدا میں جن ہستیوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان میں غلاموں کی ایک تعداد بھی ہے دوستو، جو پہلے غلام تھے اور بعد میں انہیں آزاد کر دیا گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے، بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتے، ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں یہ۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ مقداد رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ عمار رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، یہ سب وہ لوگ ہیں جو غلام تھے۔ کون کون؟ بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو غلام تھے، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے دوستو، اللہ کے نبی نے شروع کے 3 سال چھپ چھپ کر خفیہ دعوت آپ نے دی، کھل کر آپ نے لوگوں کو نہیں بلایا۔ اس کے باوجود نبی بنائے جانے کے بعد شروع کے 3 سالوں میں جو صحابہ اور صحابیات جنہوں نے اسلام قبول کیا ان پر بڑی آزمائشیں آئیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ 4تھے سال جب اللہ کے نبی نے کھل کر لوگوں کو دعوت دی، اس کے بعد تو مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا مسلمانوں پر، مصیبتوں کا پہاڑ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑا۔ کیسی تکالیف اور مصیبتوں کا مسلمانوں نے جو سامنا کیا وہ ہم معلوم کریں گے 4تھے سال سے۔ لیکن شروع کے 3 سال ایسے نہیں تھے کہ بالکل مسلمان امن و امان سے رہے ہوں، کسی بھی طرح مشرکین کو خبر مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دین کو چینج کر رہے ہیں، لوگوں کے مذہب کو بدل رہے ہیں، کیونکہ 3 سال میں اہل علم نے لکھا ہے کہ 40 اور 50 کے آس پاس الحمدللہ، حالانکہ کھل کر آپ نے دعوت نہ دی، چھپ چھپ کر دعوت آپ نے دی، اس کے باوجود 40 سے 50 لوگ اسلام قبول کر لیے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ جب بت پرستی میں انسان ملوث ہوتا ہے دوستو، اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، دو بہت بڑی گمراہی ہے، ایک ہے انسان کفر و شرک اور بدعت و خرافات۔ انسان آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ آپ اگر چاہیں تو اپنے ماحول میں دیکھ لیجئے، جو انسان بدعت میں مبتلا ہے، بارہا کہنے کے باوجود بھائی میلاد نہیں مناتے، شب برات نہیں مناتے، محرم میں ماتم نہیں کرتے، سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھتے، بارہا کہنے کے باوجود مسلمانوں کی یہ ایک تعداد ایسی ہے جو اپنی پرانی روایات پہ چلتی آ رہی ہے۔ دوستو، ہم بدعات سے فوری توبہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے بدعت کو بدعت نہیں جانا، ہم نے گمراہی کو گمراہی نہیں جانا۔ گمراہی کو گمراہی نہ جاننا یہ بہت بڑی گمراہی ہے دوستو، اور اسی لیے جو بندہ کفر و شرک میں ہوتا ہے اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں۔ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت دی آپ؟ 950 سال۔ اسرائیلی روایت کے مطابق
بعض مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نوح علیہ السلام جب نبی بنائے گئے اس وقت آپ کی عمر 250 سال تھی، اس کے بعد 950 سال محنت کیے، اور جب طوفان نوح کے بعد جب نوح علیہ السلام کی قوم والوں پر، کافروں پر، مشرکوں پر جب طوفان آیا اور سارے غرق ہو گئے، طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام 250 سال زندہ رہے۔ اللہ اکبر، 1450 سال آپ جو ہے اس روئے زمین میں جو ہے زندہ رہے۔ اور مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا جب روح قبض کرنے والے فرشتے آئے آپ کے پاس اور کہا آپ سے اے انبیاء میں سب سے لمبی عمر پانے والے، کہا اس روح قبض کرنے والے فرشتے نے کہ اے انبیاء میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے، کیف وجدت الدنیا، تم نے دنیا کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا 1450 سال زندگی بسر کرنے والے نوح علیہ السلام نے فرمایا کبیت لہ بابانی دخلت من باب وخرجت من باب، میں نے دنیا کو ایک گھر کی طرح پایا جس کے 2 دروازے ہیں، اس گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، بس یہ دنیا کی مدت۔ 1450 سال زندگی بسر کرنے والے، اور اہل علم نے لکھا 950 سال جو آپ نے محنت کی اور آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والے، اہل علم نے لکھا اپنی کتابوں میں، بعض نے لکھا 80 افراد نے اسلام قبول کیا، 80 پر 5 افراد نے اسلام قبول کیا، 100 کے آس پاس لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر، کیا آپ دعوت میں ناکام تھے؟ آپ کہا کہ نہیں، دعوت میں آپ کامیاب ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے جذبے کو دیکھتا۔ دوستو مایوس مت ہو جاؤ، اپنے خاندان میں کبھی کوئی برائی دیکھتے ہو نا، آپ کوشش کرو اس کی اصلاح کی۔ نہیں مولانا، بہت جو ہے بار میں کہہ چکا ہوں، وہ بدلنے والے نہیں، وہ سدھرنے والے نہیں، مایوس ہو جاتے آپ۔ 950 سال محنت کیے کیا آپ؟ 950 سال محنت کیے کیا آپ؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے کہا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو بلایا، دن میں بلایا، رات میں بلایا، چھپ کر بلایا، کھلم کھلا بلایا، اور جب بھی میں نے اپنی قوم کو دعوت دی انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لی، کپڑے اوڑھ لیے، اڑ گئے، تکبر کرنے لگے اور میری دعوت کو ٹھکراتے رہے، لیکن پھر بھی آپ مایوس نہ ہوئے۔ آپ یہ انبیاء کی دعوت کا پیغام ہے دوستو۔ یہاں پر اللہ کے نبی کو یاد رکھیے گا، زبردست کامیابی ملی، 3 سال کی مدت میں 50 کے آس پاس اسلام قبول کرنے والے، اللہ اکبر، اور ان میں بہت سارے صحابہ نے تکالیف کا سامنا کیا۔ دوستو بہت بڑی قربانی ہے، یاد رکھیے گا آپ۔ آج ہم بالکل امن و امان کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امن اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، تکالیف سے خالی زندگی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، قدر کر لیجئے۔ جب امن چھین لیا جاتا ہے اس وقت امن کی قدر ہوتی ہے، جب صحت چھین لی جاتی ہے تب صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اس اسلام کو عام کرنے میں ہمارے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتے؟ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ قریش کا ایک قبیلہ تھا بنو جمح، جیم میم ہا، بنو جمح جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگوں نے آپ کو غلام بنا کے رکھا۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کا سردار کون تھا جانتے؟ امیہ بن خلف، بہت بڑا مشرک، سردار، کافروں کا سرغنہ، کافروں کا سردار، یہ امیہ بلال رضی اللہ عنہ کا سردار تھا۔ جب پتہ چلا اس کے سردار کو، بلال رضی اللہ عنہ کے سردار کو، وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، مارنے لگا، پیٹنے لگا، طرح طرح کی تکلیفیں اس نے دی۔ عرب کی چلچلاتی دھوپ میں اس ریت میں آپ کو لٹا دیتا اور پتھر کے ذریعے آپ کو جو ہے، آپ پر جو ہے یعنی آپ پتھر اور بہت بڑی چٹان کو آپ پہ رکھ دیتا۔ اور یہ بات اچھی طرح سے سب جانتے کہ اس موقع پہ بھی آپ احد احد کا نعرہ لگاتے تھے، آپ ہے کہ نہیں؟ غلام، حبش کے رہنے والے کالے کلوٹے انسان، معاشرے میں ایسے لوگوں کی عموماً قدر نہیں ہوتی،
اللہ تعالیٰ دلوں کی صفائی کو جانتے ہیں دوستو۔ آپ بظاہر بڑے خوبصورت ہیں آپ، لیکن اگر آپ کا دل پراگندہ ہے اللہ کے پاس آپ کی کوئی قدر نہیں۔ بظاہر شکل و صورت میں جیسے بھی ہو آپ کا دل بڑا صاف ہے، آپ کا دل بڑا نیک ہے، اللہ کے پاس آپ کی قدر ہے، یاد رکھیے آپ۔ بلال رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، جب اللہ کے نبی کو جنت کا آپ جنت کا سیر آپ نے کیا تو جنت میں قدموں کی آہٹ آپ نے سنی۔ آپ سے پہلے آگے بڑھنے والے یہ بلال رضی اللہ عنہ، جن کے قدموں کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ بلال رضی اللہ عنہ کا کیا مقام! جب اذان مشروع ہوتی ہے، ہم معلوم کریں گے مدنی زندگی میں، اس وقت اللہ کے نبی کے مؤذن خاص تھے آپ، اللہ کے نبی کے خاص مؤذن تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ، عبداللہ بن ام مکتوم جو اندھے صحابی تھے وہ، اور دوسرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے زمانے کے یہ دو بڑے عظیم مؤذنین ہیں۔ حبش کے رہنے والے بنو جمح میں امیہ بن خلف کے غلام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بار بار حضرت بلال کو امیہ تکلیف دے رہا ہے، رہا نہیں گیا آپ سے، اور جا کے امیہ سے کہا کہ میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، تو بڑی قیمت اس نے مقرر کی، اور اس بڑی قیمت کو ادا کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ آزاد کرتے ہیں دوستو۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقام نہیں ملا، یاد رکھیے گا آپ، انبیاء کے بعد اس پوری کائنات میں، پوری تاریخ انسانی میں اگر کوئی سب سے افضل انسان اگر گزرا ہے انبیاء کے بعد، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ سے بہتر انبیاء کے بعد کوئی انسان نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور دیکھیے آپ کہ ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا آپ صدیق ہیں، اللہ کے نبی کے دوست ہیں، ہجرت کے موقع پر آپ ساتھ تھے، یہی کچھ باتیں نہ تھیں؟ ابتدائی دور سے آپ دیکھ لیجئے، گزشتہ ہفتے میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کے حوالے سے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے سامنے اسلام کو قبول کیا، اور اسے اپنانے میں انہوں نے تھوڑا بہت وقت تو لیا، یہ صرف حضرت ابو بکر ہیں، جب میں نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ نے غور نہ کیا، فوراً آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اتنا بھروسہ تھا اپنے دوست کی سچائی اور امانت داری پر، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری پر، اسی لیے آپ صدیق کہلایا آپ۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کو لے کے آزاد کرتے ہیں آپ، اور صہیب رضی اللہ عنہ، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی۔ روم کے رہنے والے صہیب بن سنان بنو مخزوم کے غلام تھے، اور غلام بنا کر مکے میں لائے گئے، اور انہیں بھی خرید کر آزاد کیا گیا، کیونکہ ان کو بھی بہت ستایا گیا، اور آزاد کرنے کے بعد بھی ان کی تکلیف ختم نہ ہوئی۔ جب ہجرت کرنا چاہ رہے تھے صہیب رضی اللہ عنہ، ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، شروع کے نمبر حاصل کرنے والے، 4 نمبر تو آپ دے سکتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ، مقداد رضی اللہ عنہ، یہ سب ابتدائی لسٹ میں آنے والے صحابہ ہیں دوستو اور صحابیات۔ جب ہجرت کرنے کی باری آئی مدینہ، جب اللہ کے نبی نے اجازت دی صحابہ کو ہجرت کرنے کی، صہیب رضی اللہ عنہ بھی نکلنے لگے، اور مکے کے بڑے مالدار تاجر تھے آپ، آئے تھے خالی ہاتھ، غلام بنا کر لائے گئے، اور اسلام قبول کیا، آزادی ملی، اور اس کے بعد خوب تجارت کی، اللہ نے خوب برکت دی، اور جب ہجرت کرنا چاہ رہے تھے آ گئے مشرکین روڑے ڈالنے کے لیے، رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے۔ کیا کہا صہیب سے؟ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اس میں۔ صہیب سے کہا، مشرکین نے آئے تھے اے صہیب خالی ہاتھ، تم مکہ آئے تھے خالی ہاتھ، اور سب کچھ تم نے مکہ میں حاصل کیا، اگر تم دین محمد کے ساتھ لوٹنا چاہتے ہو تو صرف اس دین کے ساتھ لوٹنے کی تمہیں اجازت ہوگی، اپنا سارا مال تمہیں یہیں چھوڑنا ہوگا۔ اگر تم مال چاہتے ہو تو محمد کے دین کو قربان کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمارے سامنے اگر کوئی یہ بات رکھے دوستو، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، سنت کو قربان کیجئے
یا جو ہے مال کو قربان کیجئے. ہم مال کو قربان نہیں کرتے، خواہشات کو قربان نہیں کرتے. سنت کو قربان کرنا ہمارے لیے گوارا ہے، دین کا سودا کرنا ہمارے لیے گوارا ہے. دوستو اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہونے سے میری یہ ذمہ داری ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے. اپنی زندگی کو کھنگالیے، ہم کس رخ پہ چل رہے ہیں، اور صحابہ نے اس اسلام کی خاطر کیا کیا قربانیاں پیش نہ کی. انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے نا، لیکن مومن کو اس محبت سے کہیں زیادہ ایمان سے محبت ہوتی ہے. مال کی طاقت سے کہیں زیادہ اس کے پاس ایمان کی طاقت اور ایمان کا پاور ہوتا ہے. آج ایمانی پاور نہیں ہے، اسی لیے ساری طاقتیں ہم پر جو ہے حکومت کر رہی ہیں. اگر ایمانی پاور ہونا، ساری طاقتیں مان پڑ جائیں گی. اللہ کی قسم یاد رکھیے آپ. صحابہ کی زندگی کا پیغام یہی ہے. ان کے پاس زیادہ اسباب نہ تھے، ایمانی طاقت تھی، ساری قوتوں نے گھٹنے ٹیک دیے. آج ایمانی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، معمولی ہوا بھی ہمیں جو ہے مٹانے کے لیے آج جو ہے کافی ہے. دوستو ایمانی طاقت ہمیشہ مضبوط رکھیے. کیا کہا؟ منہ توڑ جواب دیتے ہوئے صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں دین محمد کا اللہ کی قسم انکار نہیں کر سکتا. مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے راستہ چھوڑ دو. میں جیسے خالی ہاتھ مکہ آیا ویسے خالی ہاتھ مدینہ جانا چاہتا ہوں. نکل گیا آپ مدینہ اور سب کچھ قربان کر دیا اس دین کی خاطر. جب اللہ کے نبی کو خبر ملی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ربیح صہیب، ربیح صہیب. صہیب نے بہت بڑے فائدے کا سودا کیا ہے. اللہ اکبر، بہت بڑے فائدے کا سودا کیا ہے. اس دنیاوی دولت کے بدلے انہوں نے جنت کو جو ہے حاصل کیا. اس دنیاوی دولت کے بدلے انہوں نے اللہ کی رضامندی کو پایا. اس دنیاوی دولت کے بدلے انہوں نے اللہ کے رسول کی چاہت کو انہوں نے پایا. اسی لیے کہا ربیح صہیب. صہیب نے بہت بڑے جو ہے فائدے کا سودا کیا ہے. ایک طرف بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دی گئی اور صہیب رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دی گئیں. اور عمار رضی اللہ عنہ تو جانتے آپ، عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا بڑی بہادر خاتون. اللہ اکبر. جانتے ہیں آپ سمیہ رضی اللہ عنہا کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، اور تکلیف دینے والوں میں ابو جہل بہت آگے تھا. مشرکین تکلیف دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ خاص کر یہ ابو جہل کا جو لقب ہے، ابو جہل وہ یہیں سے پڑتا ہے اس کا لقب. اس نے کیا کیا جانتے ہیں؟ تاریخ انسانی میں بہت ہی گھناؤنی حرکت اس نے کی، اور اس قدر کفروں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، بت پرستی سے اتنی محبت تھی. جب اسے پتا چلا کہ یہ یاسر کے خاندان والوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، عمار کو بھی تکلیف دینے لگا رضی اللہ عنہ، یا سمیہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف دے رہا تھا. معمولی تکلیف نہ تھی، خنجر کو لے کر سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ پر مارنے لگا، شرمگاہ کو زخمی کرنے لگا. کراہتے ہوئے سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جان دے دی، اور اسلام کی راہ میں سب سے پہلے جان قربان کرنے والی صحابیہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں. دوستو سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہا سب سے پہلے اسلام کی راہ میں اپنی جان کو دینے والی. اس قدر گھناؤنی حرکت کی اس ابو جہل نے. اس کا نام اس کی کنیت ابو الحکم تھی. ابو الحکم اس کی کنیت تھی. ابو الحکم کا مطلب جانتے؟ فیصلہ کرنے کا باپ. اللہ کے نبی نے کہا وہ ابو الحکم نہیں جی، وہ تو ابو جہل ہے، وہ تو جاہلوں کا باپ ہے. وہ انسانیت سے ہٹ کر اس نے ایسی حرکت کی، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کا لقب رکھا. وہ ابو الحکم نہیں، وہ ابو الحکم تو بڑا اچھا لقب ہے. ابو الحکم کا مطلب کیا؟ فیصلہ کرنے کی قوت رکھنے والا، فیصلہ کرنے کا باپ. اس کے اندر کہاں فیصلہ کرنے کی قوت ہے؟ یہ تو ابو جہل ہے، یہ تو جاہلوں کا سردار ہے. جو بدر کی لڑائی میں آپ معلوم کریں گے 2 نوجوان اور چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا جانے والا یہ اللہ کے نبی کا چچا یہ ابو جہل تھا. دوستو اور ادھر عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی. اللہ کے نبی گزر رہے تھے راستے میں، آپ نے عجیب و غریب منظر دیکھا. کچھ نہیں کر سکتے تھے، ابتدائی زمانہ تھا، کوئی دفاعی پوزیشن میں بھی نہ تھے.
ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے اور آگے بڑھ کر حملہ بھی نہیں کر سکتے اور اسباب جنگ بھی موجود نہیں تھے اور بالکل کم تعداد میں، بالکل مائنورٹی میں مسلمان تھے۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے صرف دعائیں دی اور صبر کی تلقین فرمائی، جیسا کہ اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا، جب یاسر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں پر سے اللہ کے نبی گزرتے، دیکھ کر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، آپ فرماتے اصبروا آل یاسر، اصبروا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، صبر کرو، کیوں؟ فإن موعدکم الجنہ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہوگی انشاءاللہ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، تم سے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مرحلے میں صرف آپ نے دعاؤں سے کام لیا دوستو، کیونکہ اپوزیشن نہ تھی شروع کے 3 سال میں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یہ تو بعض جو ہے یعنی بالکل کمزور اور نادار صحابہ جو بالکل غلام تھے، ایسے لوگوں کی تکلیفیں سامنے آئیں، اس کا مطلب یہ نہیں جو اونچے خاندان سے تعلق تھا تو ایسے لوگوں کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی، ایسا نہیں ہے، ان کو بھی تکلیفیں دی جاتی تھی، لیکن یہ لوگوں کے سامنے ان کو تکلیف دی جاتی تھی اور ان کو گھر کے اندر رکھ کر پٹائی ان کی ہوتی تھی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اپنے پاس اگر اونچے خاندان کے اگر مسائل ہیں تو خاندان کے اندر ہی وہ دب کر رہ جاتے ہیں، اور جو بالکل لو کلاس کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بہت باہر آ جاتے ہیں۔ تو وہی معاملہ ہوا عہد رسالت میں، شروع کے 3 سال سب کو تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ کا بیٹے ولید رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ ولید بن مغیرہ گویا کہ کافروں کا سردار تھا، اسلام کا جانی دشمن تھا، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ولید کو جو ہے پیدا کیا، خود ولید اس کا نام ہے اور بیٹے کا نام بھی ولید ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بیٹے ولید اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کے گھر والوں نے اس کو کافی پریشان کیا، ولید رضی اللہ عنہ کو ستایا، خود عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت تکلیف دیا کرتے تھے لوگوں کو، بہت ستاتے تھے لوگوں کو، خاص کر آپ کے جو چچا کے بیٹے سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی، تو سعید بن زید جو حضرت عمر کے چچا کے بیٹے تھے، چچیرے بھائی تھے، ان کو کمرے میں بند کر دیتے اور خوب ان کی پٹائی کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ تاکہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ اللہ کی قسم ان میں سے کسی نے اسلام کو نہیں چھوڑا دوستو۔ صحابہ کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی، دل میں بٹھا لیا، اسلام کو نکالنا اتنا آسان نہ تھا، ایمان پیوست ہو گیا ان کی دلوں میں۔ آج ایسے ہی ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو، آج یہی ایمانی کمزوری ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اور ابتدائی 3 سال آپ دیکھ لیجئے کہ 50 کے آس پاس لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جن کا اسلام سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 7 صحابہ کا اسلام سب سے پہلے ظاہر ہوا، اور اس 7 لوگوں کا اسلام سب سے پہلے ظاہر ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان، اس جو ہے یعنی آخری امت کے، کیونکہ اللہ کے نبی پر نہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے نازل کیا، اس سے پہلے کے انبیاء اور آپ کے جو ہے متبعین بھی مسلمان تھے، اور اس کے بعد ایک زمانہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بڑی مدت رہی جس میں کوئی نبی نہیں آئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی آئے تو پہلے آپ مسلمان، اس کے بعد اسلام کو جو ہے ظاہر کرنے والوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ۔ اہل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ وہ 7 صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ ان میں سے بعض کی تکلیفیں بہت ظاہر ہے، ایسا کہ ابھی میں نے کہا بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ کو کافی تکلیفیں دی جاتی تھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک مقام و مرتبہ تھا معاشرے میں، اسی لیے کوئی آپ سے قریب نہیں ہو پاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ بعد میں اللہ کے نبی کو کیا تکلیفیں دی گئی وہ ہمارے اپنے دروس میں آئیں گے، کیونکہ اصل یہاں پر 3 سال کے بعد اللہ کے نبی پر ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے سورہ شعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور سورہ
ہجر کی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. تو ان دو آیات کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے باقاعدہ کھلا لوگوں کو بلانا شروع کیا. 3 سال کے بعد، ہجرت کے 4 سال. کیسے بلانا شروع کیا، اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے لوگوں کا کیا معاملہ ہوا، لوگوں نے آپ کی بات کو قبول کیا یا ٹھکرایا، اور کیا کیا مسائل پیش آئے، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اس سری دعوت کے مرحلے میں جو عظیم پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ایمانی قوت کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کا ہنر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور خواہشات نفس کو کچلنا ہے، اور ہمیشہ ایمان کی طاقت کو جو ہے یعنی قائم رکھنا ہے. جو صحابہ اکرام کے اندر یہ عظیم خوبی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم خوبی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اکرام نے جو قربانیاں اسلام کی خاطر پیش کیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ ایمانی حوصلہ پیدا فرمائے کہ ہم ایمان پر مر مٹنے والے بن جائیں، ایمان پر جینے والے ہم بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ اسی ایمان پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، آپ کی زندگی میں اللہ برکت دے، آپ کے گھروں میں اللہ چین و سکون نازل فرمائے، ہر قسم کی آفت سے اللہ آپ تمام کو محفوظ رکھے، ہر بری نظر سے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حفاظت فرمائے، امن و سلامتی والی زندگی اللہ تعالیٰ آپ تمام کو نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. جی جواب دینے والے وہ کون 6 خوش نصیب صحابہ ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کرتے ہیں؟ جی لاؤ بیٹے. یہاں جواب دینے والے ہیں آپ میں سے؟ یہ تو سوال ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ خواتین کی جانب سے بھی جواب آئے گا. اگر جواب ہو تو لا کر دیجئے بیٹا. ہے جواب؟ لائیے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. بہرحال اگر آپ لوگوں کی طرف سے بھی صحیح جواب مل رہا ہے تو دونوں کو انعام ملے گا انشاءاللہ. ایک ہی انعام نہیں ہے، ایک سے زائد انعام بھی ہے الحمدللہ. طلحہ رضی اللہ عنہ. اچھا ہیں کوئی جواب دینے والے؟ جی ہاتھ اٹھائیے. جواب تو آیا ہے ماشاءاللہ. جی خیر سنا دوں جواب. یہاں جو جواب لکھ کر لائے ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعید بن زید لکھا ہے لیکن سعید بن زید نہیں ہے، ایک تھوڑا سا جواب یہ ہو گیا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح. ماشاءاللہ تبارک اللہ. 10 جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوشش سے اسلام قبول کرتے. ان میں سے 6 نام جو آئے ہیں ماشاءاللہ 5 جو ہے نام صحیح ہیں. سعید بن زید جو ہے جو نام آیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. کون سا صحیح جواب ہے؟ 4 خلفاء میں سے عثمان بن عفان ہے کہ نہیں؟ لیکن الحمدللہ یہ انعام کے مستحقہ ہیں انشاءاللہ. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ انعام سے جو ہے نوازا جائے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. تو صحیح جواب ہے یا طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. اور یہ تو 6 ہو گئے، اور بقیہ 4 کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ. کل 10 ہو گئے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے انعام جو ہے دیا جائے گا. ایک سوال ہے، کیا نماز میں مرد اور عورت کے تشہد اور سجدے کا طریقہ الگ الگ ہے؟ تو کیا یعنی مرد اور عورت کی نماز میں کیا کوئی فرق ہے کہ سجدہ الگ کرنا چاہیے، دونوں کا طریقہ الگ ہے، تشہد الگ ہے؟ اس کا جواب ہم اس طرح سے دیتے ہیں دوستو، اللہ کی قسم کتب احادیث آپ کھنگال کر دیکھ لیجئے، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، اور اس میں سب سے لمبا جو چیپٹر ہے وہ کتاب الصلاح ہے، نماز کا چیپٹر ہے. کوئی بھی ایک ایسی صحیح حدیث آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے جس میں اللہ کے نبی نے بتایا ہو کہ عورت کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے اور تشہد کا طریقہ الگ ہے. نہیں دوستو، اللہ کی قسم ایسی ایک حدیث بھی نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے اس کو لا لیا. اگر واقعی عورت اور مرد کے سجدے میں فرق ہوتا، عورت اور مرد کے تشہد میں فرق ہوتا،
تو اللہ کے نبی صحابیات اور خصوصاً اپنی ازواج مطہرات کو بتاتے. ماں عائشہ ہرگز نہ چھپاتی اور بتاتی کہ جو ہے عورت کو سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سکیڑ لینا چاہیے. نہیں، جیسے مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا. آپ اپنے پیر کی انگلیوں پر، گھٹنوں پر اور ہاتھ کی انگلیوں پر اور اسی طرح سے پیشانی اور ناک، تو ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا ہمیں حکم دیا. اور سجدہ کرتے ہوئے آپ کے جو ہاتھ کے جو بازو ہیں وہ آپ کی جو ہے پیٹھ سے نہیں لگنا چاہیے، اور جو ران ہے وہ پیٹ سے نہیں لگنا چاہیے. ران اور پیٹ کا حصہ الگ الگ رہے. ہاتھ اور پسلی